السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا، یعنی وہ باتیں کہ جن کا اعتکاف میں رہ کر کرنا مستحب ہے۔ یعنی سب سے پہلے نمبر 1، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائے، صرف زبان سے کلمہ خیر نکالے، یعنی زبان سے اچھی باتیں نکالے اور لایعنی باتیں نہ کرے۔ اسی طریقے پر نمبر 2، قرآن مجید کی یعنی قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگائے رکھے۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسی طریقے پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے پاکیزہ حالات اور اسی طریقے پر سلف صالحین کے واقعات و ملفوظات کا مطالعہ کرے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اپنے آپ کو ان میں لگائے رکھے اور فضول باتوں میں نہ لگائے۔ نمبر 4، اہل علم حضرات یا مستند کتب کی مدد سے مسائل دینیہ کے سیکھنے پر خصوصی توجہ دے، یعنی جو کتابیں مسائل کی ہیں ان مسائل کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو مسائل اور دین کی باتیں سیکھنے میں لگائے رکھے۔ نمبر 5، نفل نمازوں کی حتی الامکان پابندی رکھے، یعنی جہاں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں وہیں پر نفل نمازوں کی بھی پابندی رکھیں۔ مثلا جب وضو کر کے آئیں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اسی طریقے پر جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور اشراق اور چاشت اور اوابین اور تہجد وغیرہ ساری نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 6، تمام اذکار مسنونہ پابندی سے پڑھیں، یعنی جو استغفار، اسی طریقے پر کلمہ طیبہ اور تسبیحات وغیرہ جو ہیں ان کو پابندی سے پڑھیں۔ اور نمبر 7، درود شریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اسی طریقے پر نمبر 8، شب قدر کی 5 راتوں میں ممکن ہو تو رات بھر بیدار رہے اور ان راتوں کو یعنی ان 5 راتوں کو مختلف قسم کی عبادت میں گزارے، یعنی نفل پڑھے اور اسی طریقے پر قرآن کریم کی تلاوت کرے اور کلمہ استغفار پڑھے اور مختلف درود شریف کی یعنی تسبیحات مکمل کرے، تو ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے۔ نمبر 9، یعنی جب اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اپنے لیے بھی دعا کرے، اور جہاں اپنے لیے دعا کرے وہیں پر اپنے والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے اور ملک و ملت یعنی اپنے ملک کے لیے اور پورے دنیا کے لیے اور سارے کے سارے لوگوں کے حق میں اچھی اور خیر کی اور بھلائی کی دعا کرے۔ نمبر 10، شب قدر کی راتوں میں یہ دعا اہتمام اور توجہ سے کرے، یعنی جہاں دوسری دعائیں کرے اللہ سے وہیں پر اللہ کے سامنے ایک اس دعا کا ورد کرے اور اس دعا کو اللہ کے سامنے خوب مانگے کر کے، یعنی اس دعا کو پڑھ کر اللہ کے سامنے ہم اللہ سے اپنی حاجت کو پیش کریں اور اللہ کے سامنے اس دعا کو پڑھ کر خوب اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں، یعنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی ہم گنہگار ہیں اور اللہ ہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو اس لیے اللہ کے سامنے ان دعاؤں کو پڑھ کر خوب اہتمام کے ساتھ مانگیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوست احباب کے لیے بھی اور ملک و ملت